سب سے بڑے محسن انسانیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو غور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معاملہ تھا ستانے والوں کے ساتھ. سب سے پہلے اس پر غور کریں کہ کیا معاملہ ستانے والوں کے ساتھ تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا تعارف کیسے کرایا؟ کیا معاملہ تھا آپ کے غیروں کے ساتھ؟ ہم اپنوں کے لیے سخاوت اور اپنوں پر احسان کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے احسان کا حق ادا کر دیا ہے. حالانکہ احسان کا سب سے اعلیٰ درجہ یہی ہے. احسان کا سب سے اعلیٰ درجہ یہی ہے کہ ستانے والوں پر احسان کر کے بتلایا جائے کہ ہم کیا چاہتے ہیں, ہم آپ سے کیا چاہتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کو سمجھنے کے لیے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت سے کیا چاہتے تھے, اس کو آپ نے اپنے اخلاق سے اور اپنے معاشرے سے, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تیز آندھیوں سے زیادہ تیز چلنے والی سخاوت کے ذریعے بتلایا کہ ہم کیا چاہتے ہیں. جب ستانے والوں پر احسان کیا جاتا تھا تو وہ سمجھتے تھے کہ مسلمان آخر چاہتا کیا ہے. جی ہاں, اصل بات یہ تھی کہ ستانے والوں پر احسان کر کے معلوم ہوتا تھا کہ مسلمان اصل حقیقت میں چاہتا کیا ہے. اس لیے میرے دوستوں بزرگوں عزیزوں, اگر اس ضابطے پر مسلمان نہیں ہے تو میری بات یاد رکھنا کہ جب تک مسلمان اپنے آپ کو مظلوم کہتا رہے گا اللہ کی مدد نہیں آئے گی. اس لیے کہ مظلوم بننے کے دو رخ ہیں. میری بات توجہ سننا. مظلوم بننے کے دو رخ ہیں کہ مظلوم بننے کے دو رخ ہیں. ایک مسلمان کا مظلوم ہونا مخلوق کے سامنے, ایک مسلمان کا مظلوم ہونا اللہ کے سامنے. ہماری بات توجہ چاہتی ہے. مظلوم ہونے کے دو رخ ہیں. آپ مظلوم ہیں, پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ لوگوں کے نزدیک مظلوم ہے یا اللہ کے یہاں مظلوم ہے. اگر اللہ کے یہاں مظلوم ہے پھر تو آپ بندوں کے سامنے آپ مظلوم ہیں, اور اگر آپ اللہ کے یہاں مظلوم نہیں ہیں تو آپ اللہ کی مخلوق کے یہاں مظلوم نہیں ہو سکتے. توجہ سے بات سننا. شما کہتے ہیں مظلوم ہے. کہ ہاں, سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا اللہ کا کوئی حکم تو نہیں توڑا ہے؟ کہ اگر اللہ کے یہاں ظالم ہے تو پھر مخلوق کے یہاں مظلوم نہیں ہو سکتا. اگر اللہ کے یہاں ظالم ہے تو مخلوق کے ساتھ مظلوم نہیں ہو سکتا. اگر اللہ کے یہاں ظالم ہے تو پھر جو حالات ہیں یہ صرف اس لیے ہیں کہ اس نے اللہ کے احکام کو توڑ کر ظلم کیا ہے. اللہ کے احکام کو توڑ کر ظلم کیا ہے. وما ظلمناہم ولکن کانوا ھم الظالمین. ظلم ہم نہیں کرتے. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ. اللہ ذرہ برابر کسی پر ظلم نہیں کرتے. بات تو ساری یہاں سے بگڑی ہوئی ہے کہ اگر مسلمان یہ کہتا رہے کہ ہم مظلوم ہیں تو اللہ کی مدد نہیں آئے گی. ہاں, جس دن مسلمان یہ کہہ دے کہ میں ظالم ہوں, میں کیا یقین سے کہتا ہوں اسی دن اللہ کی مدد آ جائے گی. جس مسلمان یہ کہے کہ میں ظالم ہوں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جو سب سے زیادہ مشابہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے, فرمایا ابو بکر اس نماز کے اختتام پر کہا کرو ظلمت نفسی ظلما کثیر. یہ نہیں کہا کہ آخر میں کہا کرو میں نے بہت اچھی عبادت کی ہے, میں نے بڑا اچھا کام کیا ہے. ہمارا تو حال یہ ہے اول کچھ کرتے نہیں, اگر کچھ ہو جاتا ہے تو جب تک لوگوں کو بتلانا دے کہ ہم نے کیا کیا ہے,
ہمیں ہمارے اپنے عمل کی تکان اترتی نہیں جب تک ہم اپنے عمل پر تعریف، اپنے عمل پر شاباشی نہ سن لیں، ہمارے اپنے عمل کی تکان نہیں اترتی. کہتے ہیں کہ ذرا سی تعریف کر دو تاکہ ان کے عمل کی تکان اتر جائے. جی ہاں، یہ کہا جاتا ہے ان کے عمل کی تعریف کرو تاکہ ان کے عمل کی تکان اترے. یہ نہیں کہا کہ ابو بکر سب سے اچھی عبادت کرنے کے بعد کہو اے اللہ تیری توفیق سے میں نے عبادت اتنی اچھی کی ہے، اے اللہ تیرے فضل سے میں نے اچھی عبادت کی ہے. یہ نہیں ہے آخری دعا، یہ نہیں ہے. آخری دعا یہ ہے ظلمت نفسی ظلما کثیر، میں نے تیری عبادت کا حق ادا نہ کر کے اپنے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑ لیے. یہ تھی بات. عجیب بات ہے کہ وہ تو سب سے اعلیٰ نماز پڑھ کر کہہ رہے ہیں ظلمت نفسی، اور اس زمانے کا مسلمان نماز چھوڑ کر کہہ رہا ہے کہ ہم مظلوم ہیں. سوچنے کی بات ہے. کیوں؟ تم نے حکم توڑا. اللہ تعالیٰ نے غیروں کے ذریعے کمائی کا، کھانے کا، پینے کا، رہنے کا، وطن کا، کاروبار کا، ملازمتوں کا سارا نقشہ اللہ نے توڑا ہے. وہ نقشہ توڑنے کے لیے جس مخلوق کو چاہے استعمال کر لیں. یہ آسان بات ہے. وہ نقشے کو توڑنے کے لیے جس مخلوق کو چاہے استعمال کر لیں. آپ دیکھیے فرعون کے نقشے کو توڑنے کے لیے جو اللہ نے اسباب دیے، فرعون نے ان اسباب کا مقابلہ کیا ہے. میں صاف طور پہ کہتا ہوں کہ آج اگر مسلمان کو کوئی بھی شکل اپنے مسائل کو توڑنے کے لیے نظر آ رہی ہے کہ اس سے ہمارا مسئلہ ٹوٹ رہا ہے، تو یہ ساری شکلیں کسی بھی زمانے میں ہوں، مسلمان کے مسائل کو اٹکانے والی، الجھانے والی یہ ساری شکلیں خدا کی قسم یہ انہی شکلوں میں سے شکلیں ہیں جو شکلیں فرعون پر لائی گئی ہیں اس کو سمجھانے کے لیے. صاف بات ہے. بس فرق یہ ہے کہ اللہ کو ماننے نہ ماننے والوں میں فرق یہ ہے صرف کہ وہ آنے والے حالات کو براہ راست اللہ کی ذات سے جوڑیں گے، اسی سیکنڈ، اسی لمحہ اپنی ذات سے جوڑیں گے کہ یہ اللہ نے کیا ہے، میرے اس عمل پر کیا ہے. جو اچھے برے حالات کو اسباب سے جوڑتے ہیں انہیں اعمال کی طرف اور اللہ کی طرف چلنے کا خیال نہیں آتا. انہیں اللہ کی طرف، اعمال کی طرف متوجہ ہونے کا خیال نہیں آتا، اس لیے کہ وہ اپنے حالات کو اسباب سے جوڑ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بہت سارے اسباب بیان کیے ہیں قرآن میں. فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات فاستکبروا. ان ساری جھٹکوں کا، ان سارے مسائل کا آخر میں جا کر جو خلاصہ نکلا وہ یہ کہ ان کے اندر اتنی بڑائی پیدا ہوئی جتنے حالات آئے. اللہ ڈھیل دیتے رہے. جی ہاں میرے دوستو عزیزوں، اصل بات یہ ہے کہ جو بھی حال پیش آئے اس حال کو اللہ تعالی کی طرف سے تنبیہ سمجھنا چاہیے کہ تنبیہ اللہ کی طرف سے تنبیہ ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟